یار ایک بات اور بتاؤں تمہیں، جب پاور کی آ گئی ہو تو سنا دوں، بولو سننا چاہ رہے ہو؟ پیلی بھیت شریف جاؤ، تم نے نام سنا ہوگا شاہ جی میاں حضور کا، یہ بڑے پائے کے فقیر اللہ کے ولی، کچھ مولانا لوگ ان سے جلتے تھے، جلتے کیا تھے؟ اپنی قسمت بگاڑ رہے۔ دو مولانا جن کے پیجامے زیادہ اونچے ہوتے، سمجھ گئے ہوگے کون ہوں گے؟ پیچے ہی چھوٹے نہیں تھے، ان کی قسمت بھی اونچی تھی۔ اب اس چکر میں رہتے تھے، اس ولی کی کوئی نہ کوئی بات پکڑو۔ ایک دن شاہ جی میاں حضور تالاب پہ وضو بنا رہے تھے، تالاب پہ جب وضو بناتے بناتے چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، چوتھائی سر کا مسح کر لیا، پورے سر کا نہیں کیا۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، فرض ادا کر۔ ان مولانا نے آنکڑا فٹ کر لیا، جو سنتوں کا پابند نہ ہو، کثرت سے اس پر عمل نہ کرے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ چلو اس ولی کی اب پوچھیں گے، خیر لیں گے، ٹانگ لیں گے، اب دیکھیں گے ہمارے علم کے سامنے کیسا ٹکے گا۔ مگر کیا پتا تھا بیٹا مارے جاؤ گے غلط جگہ جا رہے، واللہ مارے کیا جاؤ گے، ٹھیک ہو جاؤ گے یار۔ یہ مولانا چلو جلدی چلو کہیں ایسا نہ ہو یہ فقیر چلا جائے۔ وہاں تک آواز نہیں پہنچ رہی، یہ دور سے تھے، مگر اللہ والے دل کے حالات جانتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا بزرگوں کی بارگاہ میں آیا کرو تو دل سنبھال کے۔ اللہ والے دل کے حالات جانتے ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں، دوڑ۔ شاہ جی میاں حضور وضو بنا کے گئے نہیں، تالاب پہ بیٹھے ہیں، تالاب پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی بیٹھے وہاں پر جب یہ دونوں مولانا قریب پہنچے، ابھی انہوں نے پوچھا نہیں تھا، زبان کھولنے والے تھے۔ شاہ جی میاں حضور نے اپنے سر کو یہاں سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد آپ نے ایسے کیا اور اللہ اکبر، اللہ کرنے کے بعد یہاں سے گردن سے سر کو الگ کر لیا، ہاتھ میں سر لے لیا، اور لینے کے بعد پورے سر کو تالاب میں ڈبو دیا، لا الہ الا اللہ، پھر باہر نکالا، پھر ڈبویا، لا الہ الا اللہ، پھر باہر نکالا، پھر ڈبویا، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ مولانا جو پوچھنے آئے تھے، ان کی تو مت کٹ گئی ہے، ارے یار اس فقیر نے کیا کر لیا، اس کا سر اس کے ہاتھ میں آ گیا اور کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ سر ڈبویا، نکالا، 3 مرتبہ پورے سر کو جب ڈبو کر کے اپنی گردن پہ رکھا، اب بولے محمد الرسول اللہ۔ شاہ جی میاں حضور مسکرا کر کے کہنے لگے، مولانا اب مسا تو چھوڑو، اب تو غسل ہو گیا ہوگا، اب تو غسل ہو گیا ہوگا۔ جب اتنا کہا قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا ابھی تک ہم سمجھتے تھے اللہ کے ولی دل کے حالات نہیں جانتے ہیں، مگر اب سمجھ گئے۔ شاہ جی میاں حضور نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا، سنو اندر کا جو تکبر ہے پہلے اس کو توڑ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شاہ جی میاں حضور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیسے پائے کے بزرگ، یہ ان بزرگوں کی بات بتا رہا ہوں جو انڈیا ہی میں، غوث پاک کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ انڈیا کے جو بزرگ، لکھنؤ میں ایک بزرگ، نام سنا ہوگا حضرت شامینہ لکھنوی، نام سنا؟ اور چار باغ پر ہیں، اور جائیں گے آپ جہاں ریلوے اسٹیشن ہے، ایک پٹری ادھر ہے اور بیچ میں ایک مزار ہے، اجازت ہو تو ان کی بتا دوں۔ ایک بیچارے وہ رہتے تھے تو ایک ان کی خدمت میں رہتا تھا ایسے، مگر ایک مولانا نے کیا کہا، کیوں اس فقیر کے پیچھے پڑا؟ تو میرے مدرسے میں پڑھتا تو میں تجھے عالم بنا دیتا، مولوی بنا دیتا، حافظ بنا دیتا، قاری بنا۔ اتنا ذلیل کیا، بیچارہ پریشان تھا، رونے لگا۔ وہ اللہ کے ولی کیا بولے، سن لو یہ بات، فل پاور بتا رہا ہوں کتنے۔ آج اللہ کے ولی ہم لوگوں سے ناراض ہیں،
ناراض ہے، ناراض۔ اس کی وجہ یہی ہم نے غنڈہ گردی شروع کر دی ہے، ہم نے ان کے مزاروں پر جو نہیں ہونا تھا وہ کرنا شروع کر دیا، جو اللہ کے ولی نہیں چاہتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں۔ یار فرق تو دیکھو، اللہ کے ولی کا انتقال ہوا، وصال ہوا، رحمت اللہ تعالی علیہ ہوئے، آنکھوں سے پردہ کیا، دنیا سے رخصت ہوئے، مزار شریف بنا، 1 سال ہو گیا تو 1 عرس، 2 سال ہو گئے 2 عرس، 3 سال ہو گئے 3 عرس، 10ویں کا بھی عرس، 40ویں کا بھی عرس، برسی کا بھی، بولو ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ ابا کا انتقال ہوا، ابا بھی دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہوا، اور جیسے ہی انتقال ہوا ان کے 10ویں میں بھی کیا ہوا، ان کے 10ویں میں قرآن خوانی ہو رہی ہے، ان کے 10ویں میں میلاد شریف ہو رہا، ان کے 40ویں میں میلاد شریف، ان کی برسی میں میلاد شریف، قرآن خوانی، سب ہوا۔ قوالی کیوں نہیں ہو رہی؟ بھئی ابا کے 10ویں میں تو قوالی کوئی نہیں کراتا، وہ مجابر بھی نہیں کراتا اپنے ابا کے اس میں۔ اللہ کے ولی چھٹیں تمہیں جو بالکل پاکیزہ صاف ستھرے ہیں۔ ہمارے ماں باپ کا انتقال ہو تو مدرسے کے بچے بلا کے قرآن خوانی، کسی اچھے شیخ، اچھے نیک اور شخصیت کو بلا کے دعائیں کرائی جاتی ہیں، مانگا جاتا ہے، 10ویں، تیجے، 40ویں، برسی یہ سب کیا جاتا ہے۔ اور جب اللہ والے کے عرس کا معاملہ آتا ہے تو قوالی ہوتے ہیں، ڈھول تاشے، گاجے باجے، اور ناچنے والی عورتوں کو بلایا جاتا ہے، آدمیوں کو بلایا جاتا ہے، ناپاک آدمی عورتوں کو بلایا جاتا ہے۔ ارے یہ شیطان کا حملہ اس لیے تاکہ یہ ان ولیوں سے کچھ پا نہ لیں، ان ولیوں سے کچھ حاصل کر لیں۔ ہمیں اور آپ کو ولیوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ اگر قریب ہونا ہے تو مسجد کے قریب ہو جاؤ، نماز پڑھو اللہ کے گھر میں، اور سلام پڑھو اللہ کے ولی کے مزار۔ تب دیکھو جا کر کے حالات بدلیں گے۔ مگر سنو، اللہ اتنے برے حالات کے مت پوچھو۔ یہ ہندوستان کے ولی، میری طرف توجہ دو بیٹا، ہاں اب زیادہ باتیں مت کرو، اگر باتیں کرو گے تو میں ہٹ جاؤں گا، کیونکہ اگر میں چٹکلے سنانے لگوں، اگر میں وہ سب باتیں کرنے لگوں تو پھر لوگ کہیں گے کہ صاحب مزار ہے اور یوں ہے اور تو ہے۔ لیکن آج یہ اللہ کے مقدس ولی کا صحیح معنوں میں عرس ہے۔ کمیٹی والے اگر ہوں تو وہ مبارکباد کے لائق ہے، جو بھی یہ کام کر رہا ہے صحیح معنوں میں یہ عرس ہے، یہی مطلب۔ اور سنو، اللہ حضور حافظ ملت کے بارے میں کہہ رہے تو سن لو ایک بات۔ اتنے بڑے، اتنے جید عالم، ان کا کھلا ہوا فیضان الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں ہے جہاں پہ مسلمان ہو اور عالم ہو تو پھر وہاں مصباحی نہ ہو، سنی نہ ہو۔ اگر سنی ہو تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں کام کرتا ہوا مل جاتا۔ یہ ان کا فیضان کہاں کے رہنے والے تھے؟ بھوجپور کے۔ بھوجپور کے دین کا کام کیا یہ بندہ اٹھا دین کا کام کرنے کے لیے، ان کے اس میں وہاں سے بھاگ کے چلے آئے تھے۔ کسی نے کہا تھا حضور نئی موٹر سائیکل لیے، نئی موٹر سائیکل بیٹھ جائیے، کہا نہیں، تم موٹر سائیکل میں جتنا تیل پھکے گا اتنا دے دینا، میں اپنے مدرسے میں لگا لوں گا اور میں خود پیدل آ جاؤں گا۔ پھر ایک دور ایسا آیا، لوگوں نے اپنے کنڈل پیش کر دیے، اپنے ناک کی نتھنیاں پیش کر دی، اپنے گلے کی چین پیش کر دی۔ یہ وہ لوگ تھے اللہ جن کو سرکار مفتی اعظم جیسے اور بڑے بڑے بزرگوں نے یہ کہا، سرکار ان سے بھی بڑے بڑے بزرگوں نے یہ کہا، اگر جن کو چلتا پھرتا اگر ولی دیکھنا تو ایسے لوگوں کو دیکھو۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ مگر سنو جو میں بات بتا رہا تھا، ایسے ایسے فل پاور انڈیا کے، ہندوستان، اور یہی قریب آ جاؤ، تھوڑے سے اور قریب آؤ، آپ نے نام سنا ہوگا سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ کا، شاہ میاں حضور کے پیر و مرشد شاہ احمد علی شاہ بھٹ پورے شریف میں، ان کے پیر و مرشد شاہ درگاہی رامپور میں، ان کے پیر و مرشد سید حافظ شاہ جمال اللہ۔ رامپور کی سرزمین پہ ان کے خلیفہ تھے جن کا نام تھا حضرت علامہ مولانا فدا علی۔
मौलाना फिदा अली, तुमसे अल्लाह के वली नाराज है। क्यों? सुन लो, मौलाना फिदा अली सरकार, आप आले रसूल हैं, सैयदजादे, मेरे यहाँ तशरीफ ले, मेरे यहाँ आ जाए, मेरे यहाँ आ जाए। एक मर्तबा हाफिज शाह जमालुल्लाह ने खबर भेजा दी, कह दो मैं आ रहा हूँ। अरे मौलाना को जो मुल्ला फिदा अली बोलते थे, मुल्ला फिदा अली, मारे खुशी के ठिकाना नहीं था, पूरे मोहल्ले में हंगामा, फूल की पत्तियां बरसा दी हैं। आज आले रसूल आ रहे, अल्लाह के वली आ रहे, यूं और तू, मगर दो चार लोग मजाक करने वाले जो मजाहिया थे, आप समझ गए होगे। उन्होंने कहा चलो आज देख ले यार, ये बहुत अल्लाह के वली 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 कर रहे हैं, आज उन्हीं को ठिकाने लगा दे। उन्होंने आपस में क्या किया, उन्होंने कहा मीटिंग बनाई, चलो एक शख्स मर जाता है, झूठ मूठ ऐसे ही हम उसे कफन पहना देंगे, उसे लिटा देंगे, हम किसी को चेहरा देखने नहीं देंगे, पास में ही जाने नहीं देंगे, और उनसे नमाज जनाजा पढ़वाएंगे। जैसे ही वो नमाज जनाजा पढ़े, नियत बांधे अल्लाह अकबर, तो तुम क्या करना, तो तुम लेटे रहना, फिर कहे अल्लाह अकबर, तब भी तुम लेटे रहना, फिर कहे अल्लाह अकबर, तब भी तुम लेटे रहना, फिर कहे अल्लाह अकबर, तब भी लेटे रहना, फिर कहे अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो उठ के बैठ जाना, कहना वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो फिर हम उस पीर को कहेंगे ये मुल्ला फिदा अली बहुत कूद रहा है, ये बहुत आगे बढ़ रहा है, हम इसको देखेंगे। मगर क्या पता था वलियों की शान में कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब अल्लाह के वली के दरबार से कुछ मिल सकता है तो कुछ छिन भी सकता है। उन्होंने झूठ मूठ एक मुर्दा बना लिया, यानी जिंदा था वो, उसको कफन पहना दिया, इतना रोए, मौलाना फिदा अली के कदमों पे गिर गए। आपके पीर साहब आ रहे हैं, उनकी नमाज जनाजा, उनसे नमाज जनाजा पढ़वा दो। चारपाई के करीब किसी को जाने नहीं दिया, जनाजा सजा दिया गया है, मुसल्ला कपड़े वाला बिछा दिया गया है, लोगों की सफे बन गई है। हाफिज शाह जमालुल्लाह जैसे ही मुसल्ले पर खड़े हुए और खड़े होकर के आंखों को बंद किया, और जब देखा ये तो मुर्दा नहीं है, ये तो जिंदा है, पीछे को नजर मारी और कहा सुनो, मुर्दे की नमाज पढ़ाऊं या फिर जिंदे की? सारे लोग कहने लगे सरकार कैसा सवाल है ये, आपके सामने मुर्दा लेटा, इसी की नमाज जनाजा पढ़ाओ। फिर हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले अभी फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जिंदे की नमाज पढ़ाऊं या फिर मुर्दे की? सारे लोग कहने लगे हुजूर फिर वही बात, आप उस मुर्दे की पढ़ाओ। तीसरी मर्तबा फिर कहा इनका वारिस कौन है उनसे पूछो, तो सारे वही मज़ाहिया ताली बजाने वाले बोले हुजूर उसी की नमाज जनाजा पढ़ाओ। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले जब नहीं मानते तो लाओ मैं इस मुर्दे की ही नमाज जनाजा पढ़ाए देता हूँ। अल्लाह वाले ने जब मुर्दा कहा, अल्लाह अल्लाह सुनो, वो जिंदा था उसका इंतकाल हो जाता है, वो मुर्दा हो जाता है। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने नियत बांधी, अल्लाह अकबर, सना पढ़ी, फिर अल्लाह अकबर, दुरूद पढ़ी, अल्लाह अकबर, फिर दुआ पढ़ी, अल्लाह अकबर, फिर सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नमाज जनाजा पढ़ा करके चले जाते हैं, मस्जिद के हुजरे में जाकर के बैठ जाते हैं। इधर जितने मज़ाहिया थे वो आ गए, अरे कम वक्त तू सो के रह गया, तूने पूरा मिशन बिगाड़ दिया, अरे उठ कैसा सो रहा है, वो तो नमाज पढ़ा के भी चले गए और तू सोता रह गया, उठ जा। जब इतना कहा उसका चेहरा खोला और जब हिला जुला करके देखा तो अब वो जिंदा नहीं था, अब वो मुर्दा हो चुका था, उसकी सांस निकल चुकी थी। इसलिए मैं कहता हूँ किसी मजार पे गुंडागर्दी मत करना। नौजवानों, बाज नौजवान, तेरी मेरी बहन बेटियों को जो तकता है, तेरी मेरी बहन बेटियों के जो कोनियां मारता है, अल्लाह वाले को उसके प्रोग्राम में हंसी मजाक जो ठिठे करते हो, मजाक करते हो, ये फुल पावर करंट है, अगर हाथ लगाओगे तो करंट लगेगा। याद रखना अगर नीयत अच्छी है तो चोर भी वली हो जाता है, अगर नीयत अच्छी है तो बेनमाजी भी नमाजी हो जाता है, अगर नजर वाले में करंट है
है तो उसकी नजर से बेड़ा पार हो जाता है। जब सब कुछ मिल सकता है तो सब कुछ जा भी सकता है। अब उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया। अब तो सारे लोग परेशान हैं, कहने लगे मौलाना फिदाली हमने मजाक की थी, हम मजाक कर रहे थे, हमारा तो ये जिंदा था, मर चुका। मौलाना फिदाली बोले मैं क्या जानूं, मेरे मुर्शिद ने तो तुमसे पूछा था जिंदे की पढ़ाओ या मुर्दे की, तुमने कहा मुर्दे की पढ़ाओ, फिर पूछा था जिंदे की पढ़ाओ मुर्दे की, 3 मर्तबा पूछा लेकिन तुमने मुर्दे की ही कहा, तो उन्होंने मुर्दे की पढ़ा दी। अब क्यों रोते हो, वो भी चले गए। जितने मज़ाहिया थे जिनको हिजड़े बोला जाता है वो सारे के सारे हाफिज शाह जमालुल्लाह के हुजरे में पहुंच गए और कदमों पे गिर गए, सरकार हमें माफ कर दो, सरकार हम मजाक कर रहे थे, आज के बाद मजाक नहीं करेंगे, हमारा जिंदा था। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले मुझे मालूम है वो जिंदा था, तभी तो मैंने पूछा, मगर तुमने कहा मुर्दे की पढ़ाओ, फिर तुमने कहा मुर्दे की पढ़ाओ, तो मैंने सोचा ये तो जिंदा कैसे पढ़ाओ, तो मैंने कहा ये अल्लाह इसे मुर्दा ही कर दे, तो ये मुर्दा हो गया। वो कहने लगे हुजूर अब जिंदा कर दो। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले अब तो वो मुर्दा हो गया, अब वो दुनिया से खत्म हो गया, चला गया, उसकी रूह निकल गई। लेकिन ये बोले आज के बाद हम किसी वली की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे, मगर हम समझ गए जो आले रसूल, जो नबी का शहजादा, जो अल्लाह का वली जिंदे को मुर्दा कर सकता है तो वो मुर्दे को जिंदा भी कर सकता है। हाँ या तो हमें भी मारो, या तो हमें भी मारो, या तो हमें भी मारो। सारे लोग कदमों पे चिपट गए। हाफिज शाह जमालुल्लाह मुस्कुरा दिए और कहा जाओ तुम्हारा मुर्दा जिंदा हो गया, मेरा पीछा छोड़ो। नारायण